من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق ہے، سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا تن تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری محنتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، آپ کی ہر ایک بات ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو یہ چند باتیں اللہ کے گھر کے تعلق سے سنیں۔ مسجدیں یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ جس طرح ہم کو ہمارا گھر بہت پیارا ہوتا ہے اور ہم ہمارے گھر میں دوسروں کی چلنے نہیں دیتے اور ہم ہمارے گھر میں ہمارے رول فالو کرتے ہیں، ایسے ہی مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہی اس کے اندر چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مسجدوں کو جس طرح رکھنے کا حکم دیتا ہے ویسا ہی رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مسجد کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے دو تین اہم باتیں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا تعلق مسجد سے بڑا گہرا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ مومن کی روح مسجد کے اندر سکون پاتی ہے۔ جس طرح آدمی کو نیند میں سکون ملتا ہے، جسم جو تھکاوٹ سے مبتلا ہو چکا تھا، نیند میں سکون ملتا ہے، آج کل ایئر کنڈیشن میں ہم کو راحت ملتی ہے، ایسے مومن جیسے ہی مسجد کے اندر آتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہم یہ جانچیں کہ سکون کی دولت ہمیں مسجد میں آنے کے بعد نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ نصیب اگر ہوتی ہے تو ہم مومن ہیں، نصیب نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم مسجد ہی کو نہیں آتے ہیں تو پھر کوئی اور ہے، دوسری زبان سے ہم بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جو ہمارے معزز ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہماری زندگی ہے، مسجد سے اللہ کے رسول کا بہت زیادہ گہرا تعلق تھا۔ بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تعلق رکھتے تھے، یہاں تک کہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتے، اذان سنائی دیتی تو فوراً آ جاتے مسجد کو، اور سفر پر جاتے تو پہلے مسجد کو آتے، نماز پڑھتے، خیر خیریت پوچھتے، پھر جاتے۔ کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی، غم آتا، تکلیف آتی، ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول مسجد کے اندر آ جاتے، یہاں تک کہ سورج کو گرہن لگ جاتا، چاند کو گرہن لگ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آتے اور نماز پڑھتے۔ میرے بھائیوں، غشی کا عالم ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں اور افاقہ ہو رہا ہے۔ بے ہوش ہو گئے مرنے سے 2 دن پہلے، جیسے افاقہ ہوا 2 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر لنگڑتے ہوئے، رینگتے ہوئے پیارے رسول مسجد کو آ گئے۔ رینگتے ہوئے آپ اندازہ لگائے کہ ایسا کوئی آدمی جو بہت ہی زیادہ مرض الموت میں مبتلا ہو چکا ہو، ہوش جیسے ہی آیا
کس کا خیال آئے گا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کا خیال تھا، مسجد کا خیال آتا تھا۔ مساجد کی بڑی عظمت خود اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اسلام نے یہ کہا کہ مسجدیں لوگو ہے اسلام کا لوگو ہے، یہ شعار ہے، دینی شعار ہے اسلام کا مسجدیں، اور یہ کہا کہ روئے زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، سارے زمین میں بہتر ٹکڑا یہ روئے زمین کا مسجدیں ہیں، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے۔ بڑی بڑی عظمتیں ہیں اس کی، 2-3 عظمتیں آج ہم معلوم کریں گے مسجدوں کے تعلق سے۔ سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی فضیلت مسجد کی یہ بتائی گئی، جس مقصد کے لیے انسان کو وجود میں لایا گیا وہ مقصد یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ کون سے مقصد کے لیے انسان اور جنات کو پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا۔ تو مسجدوں کے اندر عبادت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ نے جس عظیم مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ مقصد اس مسجد سے ہی پورا ہوتا ہے، مسجد سے پورا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ کا گھر ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو، مسجد کے اندر عبادت کرو۔ اور یہ کہا گیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا جگہ جب بتا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ کعبۃ اللہ بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ، پھر اس کے بعد حکم ہوا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک رکھو، جھکنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاکیزہ رکھو، کیونکہ اس کے اندر رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، قیام ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا وہ مقصد اس میں ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ کو، اسماعیل ذبیح اللہ کو، اور اسی طرح سے انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، کیونکہ اس کے اندر اصل جس مقصد کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا وہ مقصد اس میں پورا ہوتا ہے۔ کتنے عبادات ہیں، اطاعت ہیں جو اللہ رب العالمین کی جو مسجد سے پوری ہوتی ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، بیانات سنے جاتے ہیں، روح کو تسکین ملتی ہے اور ایمان جو ہے جوش میں آتا ہے۔ کتنے اچھے اچھے کام اس مسجد سے ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں، اسی لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ تو تکمیل مقصد حیات اس مسجد سے پورا ہوتا ہے۔ ہمارے حیات کا جو مقصد ہے، زندگی کا جو مقصد ہے، یہ مقصد اس مسجد سے پورا ہوتا ہے۔ اور یہ کہا کہ مسجدیں اللہ رب العالمین ان سے شدید محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ مسجد کی نسبت سے کوئی بھی اگر ہو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ شدید محبت کس کو کہتے ہیں؟ بالکل پرلے درجے کی، انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو مسجدوں سے، اس کے گھروں سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احب البلاد الی اللہ، یا احب، گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو پورے کے پورے گاؤں میں، شہروں میں اللہ تعالیٰ کو مسجدوں سے ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ بازاروں سے کرتا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، مسجد کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہے، زہد اور عبادت کی باتیں ہوتی ہیں، مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کا اعلان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند، احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ پسند اللہ رب العالمین کو یہ مسجدیں ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ کے غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس مسجد کو اتنی اہمیت دی، اتنی اہمیت بتائی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی کلوٹی عورت تھی، مر گئی، صحابہ اکرام رسول اللہ کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھے اور لے جا کر کے اس کو دفن کر دیے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول کو عورت نظر نہ آئی، پھر رسول نے کہا کہ عورت کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا انتقال ہو گئی، آپ کو رات میں جگانا ہم نے مناسب نہیں سمجھا اور تدفین ہم نے کر دیا۔ اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، کہنے لگے دلونی علی قبرہا، بتاؤ اس کی قبر کو۔ قبر کے پاس گئے، آپ نے مغفرت کی دعا مانگی، دعا مانگ کر کے بتایا کہ یہ عورت گرچہ کے معمولی ہے، کالی کلوٹی ہے، اس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے گھر سے اس کی نسبت تھی کہ گھر صاف کرتی تھی، اللہ کا گھر صاف کرتی تھی، اس لیے خود سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور دعائے مغفرت فرمائی۔ شدید محبت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ میرے بھائیوں، اتنی محبت ہے
کہ مسجد کو صرف آنے جانے والے کے اور اسی طرح سے مسجد کی خبر گیری کرنے والا اور مسجد کی تعمیر اور ترقی میں کوشاں رہنے والے کے ایمان کے سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا رسول اللہ کے ذریعے سے. ایمان کے سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر اور کیا چاہیے انسان کو؟ اللہ رب العالمین بول دے, اللہ کے رسول بول دے کہ تم مومن ہو, کامیاب ہو گئے, جنت میں جانے کا نامہ تمہارے لیے مل گیا, آخرت میں کامیابی تمہارے لیے مل گئی. میرے بھائیو, مسجد کی خبر گیری میں تعمیر کرنا, صاف ستھرا رکھنا, اس کو معطر کرنا, اس کے روشنی کا خیال کرنا, اس کے پانی کا خیال کرنا, اس کی مرمت کا خیال کرنا, اس کے مائک کا انتظام کرنا, اس کے راستے کو صحیح رکھنا, ہر وقت اذان کا اہتمام کرنا اور بر وقت پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنا, یہ ساری چیزیں مسجد کی خبر گیری میں شامل ہے. پیارے رسول نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان, اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ ان ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کی مسجد کو آنے جانے میں آگے رہتا ہے, کوشاں رہتا ہے, اور مسجد کی آبادی میں, مسجد کو تعمیر کرنے میں اور مسجد کی خبر گیری میں آگے رہتا ہے, تو سمجھو کہ اس کے مومن ہونے کی شہادت دے دو. وہ مومن ہے, وہ دنیا کے اندر اس کی شہادت تم دے دو. اس کی نیت گرچہ اندر کیسی بھی ہو, لیکن مسجد سے دل کا لگاؤ ہے اس کا, قیامت کے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. لیکن دنیا میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس کی شہادت دو کہ وہ مومن ہے. کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے میرے بھائیو. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ, مومن بندے ہی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں نمازوں کے ذریعے سے, آباد رکھتے ہیں تلاوت قرآن کے ذریعے سے, آباد رکھتے ہیں اس کی ہر ایک چیز کی خبر گیری کے ذریعے سے. یہ مسجد یہ معمولی گھر نہیں ہے, بلکہ دنیا کے اندر ہمارے آخرت کو بنانے والا گھر ہے. دنیا کے اندر آخرت کو بنانے والا گھر ہے, جنت کو پانے کا بڑا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں آخرت میں بہت کچھ عطا کریں گے. ہاؤسنگ اسکیم بھی اللہ رب العالمین نے اس مسجد سے جوڑ کر کے رکھا. میرے بھائیو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی جانے والی مسجد کو اگر کوئی بناتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بناتا ہے. ایسی نماز پڑھی جانے والی مسجد کو انسان بنائے جس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہو, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کوئی بھی آدمی اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے, مسجد میں ساتھ دیتا ہے, اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کو گھر بناتا ہے. دنیا کے اندر معمولی دنیا, خطرے کی دنیا, اس کے اندر یہ گھر بنانا کتنی مشکل کی چیز ہے بنانے والے جانتے ہیں, لیکن جنت کے اندر گھر ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں. وہی بول رہا ہوں کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے, اسلام پر ہمیں ناز ہے, فخر ہے, پیغمبر اسلام سے ہمیں محبت ہے, اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر ہمیں ایمان ہے, تو پھر یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جنت کے اندر گھر اللہ رب العالمین دے گا. یہ مسجد کی دیکھ بھال اور مسجد کی تعمیر آگے صدقات مسجد کے اندر, مسجد کی اچھائی کرنے سے. اور یہ کہا کہ مسجد کو تعمیر کرنا, مسجد میں حصہ ڈالنا, یہ آدمی کی وفات کے بعد قیامت کی صبح تک اجر و ثواب ملنے کا ذریعہ ہے. آدمی مر جاتا ہے, اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے, لیکن ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا. 6 چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی قیامت کی صبح تک اس کے نام اعمال میں اس کے کرے جیسا لکھا جاتا رہے گا. مر گیا ہے وہ, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو خطبہ سننے کا ثواب دیا جا رہا ہے, نماز پڑھیں گے نماز کا ثواب دیا جائے گا, لیکن آپ مر چکے ہیں تو آپ یہ سب کام کرنے کا ثواب تو نہیں رہے گا. لیکن 6 کام ایسے ہیں اگر ہم کر کے مر جائیں گے تو قیامت کی صبح تک کرتے رہنے کا ثواب اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال میں لکھے گا. 6 اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں سے ثواب ملتا ہے ان میں سے ایک علم ہے, سکھایا, اور دوسرا ایک نیک اولاد ہے, اولاد کی اچھی تربیت کی, مرنے کے بعد وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے اور اپنی اولاد کو نیک بناتی ہے. اور تیسری بات رسول اللہ نے بیان فرمائی قرآن کی تعلیم دینا اور قرآن کی تعلیم دلایا, مصحف خرید کر کے دیا, جو پریشان حال لوگ ہیں ان کو دینی علم کے راستے میں مدد کیا. یہ چیز تیسری چیز. اور چوتھی چیز مسجد تعمیر کیا, مسجد کو آباد کیا, مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. اور 5ویں چیز یہ بتایا گیا کہ مسافر خانہ بنایا. اور 6ٹھی چیز یہ بتایا گیا کہ اپنے ہی مال سے, ایسا مال جس کے دینے پر غریب ہو جانے کا ڈر ہے, رکھ لینے پر امیر ہو جانے کا امید ہے, ایسے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا. تو یہ 6 چیزیں ہیں, انسان کے مرنے کے بعد قیامت کی صبح تک اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. میرے بھائیو, اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی کہلوایا کہ یہ میرا گھر جو یہاں آتا ہے جو جاتا ہے وہ میرا مہمان ہے, اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے, میزبان پروردگار ہے.
کوئی بڑا آدمی اگر ہماری میزبانی کرے تو کتنی خوشی ہمیں ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں کتنی خوش قسمتی کی باتیں ہیں جو عدم ایمان کی وجہ سے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پروردگار کے گھر سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر سے ہمارا تعلق ختم ہو، بودا کچے دھاگے کے مانند ہو چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غیر ضروری چیز بھی پروردگار کے عبادت کے وقت وہ ضروری بن جاتی ہے اور انسان نکل کر کے چلا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی جنت کا مہمان ہے، اللہ رب العالمین کا مہمان ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو کوئی صبح شام مسجد کو آتا ہے اللہ رب العالمین جنت پہ اس کی میزبانی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ کتنی عزت کی بات ہے کہ آدمی اللہ کا مہمان بنے۔ حرمین کا بادشاہ حج کے لیے اگر کسی کو بلا دے تو وہ ساری دنیا میں لوگوں میں بولتا پھرتا ہے کہ حج کا آفر مجھے شریفین سے آیا، حرمین شریفین کے بادشاہ نے مجھے دیا۔ دنیا کے اندر معمولی بادشاہ اس کو بلا رہا ہے تو یہ بھولے نہیں سماتا ہے، لیکن پروردگار کی جنت کا یہ مہمان بن رہا ہے، لیکن یہ مہمانی سے انکار کر رہا ہے۔ یہ کیوں انکار کر رہا ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے کہ میں آ رہا ہوں مسجد کو میرے پروردگار کی جنت کا مہمان بننے کے لیے آ رہا ہوں، تو پھر یہ مسجد کو چھوڑتا نہیں، لیکن چھوڑتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی مسجد کو قربان کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہی کہ اگر ہم صحیح مومن ہیں، ایمان پر ہمیں فخر ہے، رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے، اللہ کی ہر بات کو ہم سچی جانتے ہیں، تو پھر یہ باتیں ہم کو سننا چاہیے، یہ باتیں ہم کو سننا چاہیے اور عمل کے اندر لانا چاہیے۔ میرے بھائیو پھر یہ کہا کہ بلند یہ درجات کی خوشخبری ہے مسجد کو آنے کے لیے، آنے والوں کے لیے۔ مسجد کو آتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، کتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی گھر سے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور صرف نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد کو آتا ہے، قدم قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قدم قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر کہا قدم قدم پر رحمتیں برکتیں نچھاور ہوتی ہیں، ثواب اللہ رب العالمین لکھتا ہے۔ بنو سلمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دور سے چل کر آتے ہو، ارادہ نہ بدل لو کہ دور ہے قریب آ جاؤں گا، بلکہ دور سے ہی تم چل کے آتے رہو، کیونکہ تمہارے قدموں کا بھی ثواب لکھا جا رہا ہے۔ مسجد کو آئے، نماز پڑھے، یہ جو ثواب ہے یہ تو ثواب ہے ہی، لیکن تمہارے آنے جانے کا بھی ثواب لکھا جا رہا ہے۔ دور ہی رہو، دور سے نکل کر کے آؤ۔ میرے بھائیو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے کے اندر ایک آدمی تھے، ان کا گھر مسجد نبوی سے بہت دور تھا اور وہ روزانہ 5 وقت کی نماز کو آتے تھے جاتے تھے، وہی کام تھا۔ ایک صحابی نے ان سے کہا ایک گدھا خرید لیتے، ایک سواری خرید لیتے، آنے جانے میں تمہارے لیے آسانی ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں خریدنا ہے مجھ کو گدھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے میرے قدم میرے نامہ اعمال میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، پھر رسول نے وہ صحابی کو مخاطب کر کے کہا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، جو تو ارادہ کر کے تو آتا ہے جاتا ہے، سارے کا سارا اللہ رب العالمین نے تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دیا ہے، سب تیرے نامہ اعمال میں ہے کہ تمہارا آنا جانا یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قدم قدم پر ثواب ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اس آدمی کے لیے جو اللہ کے گھر کو آتا ہے، اللہ کے گھر کو آتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں پھر اس کے بعد کہا گیا کہ صرف مسجد کے اندر آ کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی خیر سے خالی نہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے جو بھی آدمی جماعت کے انتظار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، 5 منٹ پہلے آیا، 10 منٹ پہلے آیا، جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، 2 فرشتے اس کے آزو بازو میں آتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ معصوم مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، فرشتے دعائیں کریں گے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے وہ آدمی جو جماعت کے انتظار میں 5 منٹ بیٹھتا ہے آ کر کے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایمان کی کمزوری ہم کو برباد کر رہی ہے، ویران کر رہی ہے، گھر بار کو اجاڑ رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، انسان کو سکون غارت کر رہی ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہو، ان چیزوں پر عمل ہو تو میرے بھائیو نماز کے انتظار میں اللہ کے رسول نے فضیلت بتلائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ورجل قلبه معلق بالمساجد، ایک ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوگا یا اللہ کے نیچے ہوگا، اللہ کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس آدمی کا تعلق مسجد سے گہرا تھا، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا۔ یہ آدمی اللہ کے نزدیک بہت معزز ہے۔ دنیا اس کو بیکار آدمی بولے، اللہ رب العالمین اس کو بابرکت آدمی بولتا ہے، وہ بڑا رحمت والا آدمی ہے، اس کے اوپر میری رحمتیں برکتیں نچھاور ہو رہی ہیں۔ وہ آ کر کے بیٹھا یوں بیٹھا نہیں ہے، بلکہ وہ خوب خیر لوٹ رہا ہے، خوب خیر لوٹ رہا ہے، اس کو خیر کیسے مل رہی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ بھی ہمیں بتایا
مسجد کی بربادی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. مسجد انسان برباد کر دے، نہ آئے، اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر حلال ہو جاتا ہے. مکے کے کافر لوگ پیارے نبی کو بہت ستائے، بہت مار رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے. اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کچھ نہیں بولا، رسول کو نصیحت کرتا رہا، آپ صبر کیجئے، صبر سے کام لیجئے، آپ صبر کیجئے. ایسا ہی اللہ رب العالمین نے کہا. لیکن جیسے ہی مکے کے کافروں نے پیارے رسول کو، صحابہ کرام کو مسجد میں آنے سے روک دیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب تو میرا عذاب ان کے اوپر حلال ہو گیا. میرا عذاب ان کے اوپر کیوں حلال نہ ہو؟ انہوں نے میری مسجد سے لوگوں کو روکا، میرا عذاب ان پر حلال کیوں نہ ہو؟ فرمایا رب العالمین نے وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. کیا ہو گیا کہ اللہ کا عذاب ان کو نہ آئے جبکہ انہوں نے مسجد حرام سے لوگوں کو روکا. مسجد سے روکنا یعنی مسجد برباد ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی. مسجد کو نہ آنا مسجد کی ویرانی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مکے کے کافروں کی بہت ساری ظلموں کے باوجود ان کو مہلت دی. لیکن جیسے مسجد حرام سے روکا صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب میرا عذاب ان کے اوپر حلال ہو گیا، اب حلال ہے ان کے اوپر عذاب، اب ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. دوسرے آیت میں اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجد سے روکتا ہے یا مسجد کی خرابی میں محنت کرتا ہے، مسجد کو خراب کرنے میں محنت کرتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب معلوم ہے ظالم کا انجام تو جہنم ہے اور دنیا کے اندر بربادی ہے. ظالم کو اللہ موقع نہیں دیتا، موقع اور مہلت نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین دنیا میں برباد کرتا ہے جیسے فرعون برباد ہوا، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے. اللہ رب العالمین مسجد کو نہ آنا، مسجد کو ویران کرنا، اس کو ظلم کہا ہے، بہت بڑا ظلم کہا ہے. اور ایسا روکنے والا، اس کی خرابی میں پیچھے محنت کرنے والا یہ ظالم ہے. ایسے ظالم کے گھروں کو کیسی آبادی ملے گی اور دل کو کیسا سکون ملے گا؟ میرے بھائیو، چند کام ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو مسجد ویران ہو جائے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے ان کاموں کو نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی، بلکہ ان کاموں کو کرتے رہنے کا حکم دیا. کون سے کام ہیں جن کو چھوڑ دینے سے مسجد ویران ہو جاتی ہے؟ اس لیے ان کاموں کو کرتے رہنے کا حکم ہے. ان میں سے ایک کام ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، کیونکہ اگر جماعت کے ساتھ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسجد ویران ہو جاتی ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ بُيُوتَهُمْ. لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے سے غافل باز آ جائیں، یہ معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے، باز آ جائیں، ورنہ میں ضرور بھی ضرور ان کے گھروں کو جلا دوں گا. یہ کوئی ظالم آدمی یہ بات بولے تو معقول ہے کہ اس کا کام یہ ظلم کرنا ہے، مارتا رہتا ہے، کاٹا موٹی کرتا ہے. لیکن یہ رحمت للعالمین بول رہے ہیں لَأُحْرِقَنَّ. گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ انہیں تاکید ہے اس کے اندر، یعنی ضرور بھی ضرور میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا. صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات بھی ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ جوانوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، میرے بدلے کسی کو میں نائب بناؤں، امامت کرائے گا، مدینے کی گلیوں میں گھوموں، ہر اس آدمی کے گھر کو میں آگ لگا دوں جو جماعت کو چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کو چھوڑ کر کے انگار لگا دوں. صحابہ کرام نے پوچھا پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ عورتیں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں چھوڑتا ہوں. یہ بات کون بول رہے ہیں؟ طائف میں مار کھا کر کے بے ہوش ہونے والا نبی، جو رحمت للعالمین کا لقب پانے والا، بہت سارے بڑے بڑی گستاخیاں کرنے والوں کو معاف کرنے والے نبی، لیکن اللہ کے گھر کی ویرانی کی جب بات آتی ہے تو بددعا کیسی کر رہے ہیں؟ کتنی وعیدی بات بول رہے ہیں کہ میں ان کے گھر کو انگار لگا دوں گا. انگار لگانا کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ جملہ کیسا ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے بازو میں سوچیں کہ پیارے رسول کی زبان سے جملہ کتنا بھیانک ہے. ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے انسان کو. پیارے رسول نے یہ بات کہی، لیکن ایمان کی کمزوری یہ کچھ اس کو فائدہ نہیں، جو بھی نہیں روکتی. یہ حدیثیں سن کر کے اس آدمی کے کانوں پر جو بھی نہیں ریکتی جس کا ایمان کمزور ہے. یہ اللہ رب العالمین کا گھر دنیا کے اندر ہماری آخرت بنانے والا ہے میرے بھائیو. پھر اس کے بعد کہا مسلسل 3 جمعے اگر کوئی آدمی مسجد کو نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار غافلوں میں کر دیتا ہے، اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. مہر لگ گئی اس کے اوپر، اب وہ غافل ہو گیا دنیا اور آخرت سے. آخرت میں تباہی و بربادی اس کی ہے میرے بھائیو. یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اس کو اعتقادی طور پر پاک رکھنا، کفر اور شرک سے دور، خرافات سے پاک رکھنا،
شریعت کے خلاف والے کاموں سے پاک رکھنا، نجاست سے پاک رکھنا، نظافت کا پورا خیال کرنا، یہ ہمارے ذمہ فرض ہے ہماری آخرت بنانے کے لیے۔ یہ اللہ کا گھر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جب بھی مسجد کو آئیں، مسجد کو دیکھیں، لوگوں کو، ذمہ داروں کو، فلاں کو قبرستان کو نہ دیکھیں، ہماری اپنی آخرت کو دیکھیں کہ اس کے اندر میری آخرت جڑی ہوئی ہے، اس کے اندر سے میری آخرت بننے کی چیز ہے، یہ میری آخرت کی تیاری کا گھر ہے۔ یہ بس یہی خیال ہمارا ہو، نیت ہماری ہو کہ میں جا رہا ہوں میری آخرت کو کمانے کے لیے، میری آخرت کو بنانے کے لیے۔ اس طرح کی ذہنیت انسان کے اندر آ جائے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، تو میرے بھائیوں یہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی وہ کرنے لگے گا۔ انسان کی سب سے بڑی اور سچی خیر خواہی یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے پروردگار نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو یاد دلاتے رہا کرے۔ تو یہ مسجدوں کے اندر انسان کی اصلیت معلوم ہوتی ہے، اس کے مقصد تخلیق کو بتایا جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ رب العالمین کا یہ گھر ہے، اس کی قدر اپنے دل میں رکھیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو منور کرے گا، آپ کے دل و دماغ کو منور کرے گا، روشن کرے گا، آپ کے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کا گھر اگر ویران ہو گیا تو پھر آپ کا گھر ویران ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا گھر ہمارے لیے دنیا میں بہت عظیم نعمت ہے، اس گھر کی قدر کریں۔ یہ اس آدمی کے لیے ضروری چیزیں ہیں جو اللہ کو چاہتا ہے، رسول اللہ کو چاہتا ہے، اور ان دونوں کی باتوں کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کا گھر بھی بہت اہمیت کی چیز ہے۔ دنیا میں یہ ہمارا پاور ہاؤس ہے، ایمانی ہاؤس ہے، اس کے اندر سے ہم کو ایمان ملتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان روشنی پاتا ہے۔ اس طرح سو جانے سے انسان کی جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، مسجد کو آنے سے ایمان کی روح سکون پاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجدوں کی قدر کریں، پنج وقتہ نماز کی پابندی کریں، اور مسجدوں کی تعمیر میں اور اس کی آبادی میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا فانی میں زندہ رکھے، اپنے گھر سے یہ لگاؤ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ لگا کر کے زندہ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جو بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واتم واهم واجل واكبر۔